حدیث میں آیا ہے کہ اس آخری عشرے کے حوالے سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینا کنایا ہے بہت زیادہ کسی کام کے پیچھے محنت کرنے سے۔ تو اس آخری 10 دنوں میں حضور کس حوالے سے کمر کستے تھے؟ عبادت کے حوالے سے، رجوع الی اللہ ہونے کے حوالے سے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر ان دنوں میں لپٹ دیا جاتا تھا، یعنی راتوں کو حضور جاگ کے عبادت کیا کرتے تھے، سوتے بہت کم تھے، رات بھر جاگتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میں یہ بات اس واسطے بتا رہا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے کو گزارتے تھے اس طرح گزارنے کی کوشش کریں، حضور کی اتباع کی نیت سے۔ میرے آقا ایسا کرتے تھے، حضور اتنا کیے، وہ معصوم تھے، ان کے ایک اشارے پر لوگوں کی بخشش موقوف ہے، تو ان کا یہ عالم تھا، مجھے کتنا کرنا چاہیے؟ میں تو گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، ناپکار ہوں اور ناقدری کرنے والا ہوں دین کے باتوں کی اور کاموں کی، تو مجھے تو زیادہ موقع ملا ہے یہ ایسے چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا، میں کچھ کر لوں۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان آخری 10 دنوں میں اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگا دیتے تھے، یعنی خود بھی عبادت کرتے تھے اور ترغیب کے لیے۔ حالانکہ ان راتوں میں جاگنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی فضیلت والی راتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستحب کاموں کے لیے بھی اپنے گھر والوں کو جگا دیتے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس سلسلے میں ترغیب دلائیں، ان کو بھی توجہ دلائیں، ان کو بھی جگائیں، خود بھی جاگیں، اللہ اللہ کریں، ان کو بھی اٹھا کر اللہ اللہ کرنے لگائیں۔ تو یہ ایک کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس آخری عشرے میں کیا کرنا ہے عزیزو؟ کثرت توبہ و استغفار کرنا ہے۔